جبکہ نمکین حسن کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے. وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئی تھیں اور یہاں بظاہر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خواب کے اندر حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا اور آقا کریم نے خواب میں جواب مرحمت فرمایا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. شیوخ الحدیث تشریف فرما، ان سے پوچھئے. کتب حدیث کے اندر متعدد اس مضمون کی حدیث ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جو جاگتے ہوئے دعویٰ کرے وہ تو شیطان کا بھی بابا لگا. یہ ہمت تو شیطان میں بھی نہیں ہے کہ حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے. جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جس کے خواب میں حضور تشریف لائے، قصد، ارادے اور مرضی سے تشریف لائے. میں کسی کے خواب میں ہوں، آپ میرے خواب میں آئیں، مجھے پتہ نہیں ہوتا. یہ مجلس سجی ہے، میں محو کلام ہوں. تھوڑی دیر کے بعد مجلس برخاست ہوگی، آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا. دوبارہ آنکھوں میں یہ منظر جاگ جائے اور میں آپ کو دیکھوں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا ہم اس کے خواب میں گئے. یا آپ مجھے خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پائیں تو مجھے نہیں پتا ہوگا کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں. لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے تشریف لے جاتے ہیں. اس حوالے سے تیسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں تو وہ محض خواب ہوتا ہے. بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، خواب کے اندر 5 سٹار ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے. صبح ناشتے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اس لیے کہ خواب میں کھایا ہے اور وہ حقیقت پر مشتمل نہیں ہے. دولت کے خواب دیکھتے سو گئے، لاٹری نکل گئی، نکل آئے، کروڑ پتی ہو گئے. صبح ہوں گے تو کنگال کے کنگال. وہ کیا، کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے باں تھا. کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے. لیکن اگر خواب میں اللہ کے رسول کچھ عطا کر دیں تو یہ امام بوسیری سے پوچھو. رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے. اگر حضور عطا فرماتے ہیں تو حقیقت میں عطا فرماتے ہیں. امام سخاوی لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر ہے اور کہتا کہ انا ضیفوں کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور دہلیز پہ نہیں جانا. آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در دردا، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختہ مردا. اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کوئی دیتا بھی تو نہیں، اور چند ٹکڑے اگر جولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے گا. یہاں عارف عبد المتین نے حد کر دی. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں. عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کر دیتا ہے. اس لیے میرے امام مشورہ دیتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. وہ کھڑا ہی حضور کی دہلیز پہ اور کہتا کہ آنا ضیفوں کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں. یہ کہتے ہوئے آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فراز ہوئے. کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں. کہتا تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف فرما ہوئے تو دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، مجھے عطا کرتے ہوئے فرمایا لے لے. کہتے ہیں بھوک اتنی لگی تھی کہ میں نے خواب میں کھانے شروع کر دی. ابھی آدھی ہی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا. اگر حضور عطا فرمائیں تو حقیقت میں عطا فرماتے. چوتھی بات، حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا. علماء کہتے ہیں اگر ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا. اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا. اگر اس وقت حضور کا جمال جہاں آ رہا نظروں کے سامنے آ جائے تو اور کیا چاہیے. تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور یہ سوال کیا حضور آپ کا فرمان ہے کہ میرا حسن نمکین ہے اور جناب یوسف کا حسن میٹھا تھا، وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے. وہ قتیل شفائی نے کہا تھا نا، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی. اگر آپ کی توجہ ہو، چونکہ ہمارا جو شعر کا ذوق ہے وہ بھی بہت عجیب ہو گیا ہے، بٹن تاں کر دیتے ٹھاں کر دے. اس لیے
جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو میری جانب توجہ دینی ہوگی. قتیل شفائی کا یہاں لہجہ دیکھیے کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو کوئی نہ دیکھے. کہا جمالی مستور ان اعین الناس غیرت من اللہ. غیرت محبت کی وجہ سے اس نے میرے حسن کو، میرے جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپایا ہوا ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے جمال مصطفیٰ پہ ہیں، اور اگر وہ پردے اٹھ جائیں تو کوئی تاب نہ لا سکے، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کائنات پگھل جائے اگر پردے اٹھ جائیں حضور، تو کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما نظرت الى انوارہ فبدات کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. جب میں حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تھا تو میں آنکھوں پہ انگلیاں رکھ لیتا تھا اور انگلیوں کی اوٹ سے حضور کا دیدار کرتا تھا کہ آقا کریم کے جلووں کی تابش سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. یار یہ کون کہہ رہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ دلیر شخص بھی یہ حسن دیکھے جو چھپا ہوا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھے. اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اور مولانا حسن رضا فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا تھا، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. تو اللہ نے محبوب کے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جلووں کی تاب کوئی نہیں لا سکتا ہے. اعلی حضرت کا تضاد کا ایک شعر ہے، ولی دکنی سے لے کر کے غالب اقبال تک اور اس دور تک تضاد کا اس پائے کا شعر ہم نے نہیں دیکھا ہے. کیا خوب کہا اعلی حضرت نے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر، ذرا دیکھیے ذوق. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں. مصر کی عورتوں نے جمال یوسفی کو دیکھ کر کے ان کی انگلیاں کٹ گئیں. اور ادھر کیا ہے؟ ادھر حسن ہے، ادھر صرف نام ہے. ادھر انگلیاں ہیں، ادھر سر ہیں. وہ انگلیاں بھی عورتوں کی اور یہ سر بھی مردوں کے، وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے. ادھر کٹی بے اختیاری میں کٹی، لازم ہے، یہاں کٹاتے ہیں، قصد پایا جا رہا ہے. ادھر کٹی ماضی ہے، کٹ گئی، کام ختم ہو گیا، اور یہاں کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے. عامر چیمہ نے کل سر کٹوایا ہے اور غازی ممتاز قادری سر کٹوانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال کی رعنائی عطا فرمائی ہے جو حضور کا ہی حصہ ہے. تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن. تیسری بات مقصدہ. مقصد کا معنی متوازن. حضور علیہ الصلوۃ سوا صدر والبطن